نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اسلام ہمیں احترام انسانیت کا اور مذاہب کا خیال کرنے کا درس دیتا ہے، اور رائے کی آزادی کی بات بھی اسلام کرتا ہے، لیکن کس انداز میں کہ ہم اپنی بات دلیل سے کریں اور دلیل کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں، قبول و رد کریں، لیکن اس میں باہمی احترام پیش نظر رہنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب ہم کسی کو بلا رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، تو حکمت و دانائی بھی ہو اور اچھے انداز میں ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچائیں۔ لیکن آج کل المیہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے گالم گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، آواز اونچی کرتے ہیں، دوسرے کی توہین و تنقیص کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، اسلام ایسے طریقے کی مذمت کرتا ہے۔ کسے باشد کوئی بھی کرے، آج کل لوگ گالیوں کے ذریعے بات شروع کرتے ہیں، گالیوں پر ختم کرتے ہیں، گالیوں پر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، گالیوں پر واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی ہر سطح پر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جن پر ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی چل رہی ہے، وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، خود جیل میں ہیں۔ ان کا رویہ جب وہ باہر تھے، اپنی اکیڈمی میں گفتگو کرتے تھے تو انتہائی جارحانہ، تو یہ رویے نہیں چلتے۔ یعنی وہ بزرگ شخصیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بڑی بزرگ ترین مسلمہ شخصیت ہندوستان میں گزری ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، ان کے خلاف، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور پھر امت کی اکثریت علماء کے خلاف، اور یہاں سے چلتے چلتے وہ صحابہ کرام تک پہنچے اور مقدسات پر انہوں نے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اکثریتی لوگ جو پاکستان میں بستے ہیں، حنفی المذہب، یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے والے، ان کے دل دکھائے، انہیں برا بھلا کہا، خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف بات کی۔ وہ ایک طرف کہتے میں اہل بیت والا ہوں، اہل بیت کی بات کرتا ہوں، اور دوسری طرف سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات ان کی زبان سے نکلے۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر بالآخر انہوں نے یہاں تک کہ عیسائی نبی علیہ السلام کے متعلق معاذ اللہ یہ تصور رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ یہ کہتے بھی ہیں۔ تو دنیا عیسائیت نے، خاص طور پر پاکستان میں موجود ان کے نمائندوں نے منع کیا کہ ایسا تو ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو بہر صورت بالآخر ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، پہلے بھی مقدمات، درخواستیں، حتیٰ کہ آپ ذرا دیکھیے کہ ان کے پاس چل کر ہم لوگ گئے حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی قیادت میں، اور مناظرے کی بات ہوئی، مباحثے کی بات ہوئی، علمی مکالمے کی بات ہوئی، وہ سامنے نہیں آئے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اب کیس عدالت میں ہے، اور جب عدالت میں ہے تو پھر عدالت کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ اور اب ان کی حمایت میں طرح طرح کے لوگ آ گئے، وہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب ارشاد بھٹی صاحب، یعنی وہ اس کی حمایت میں آ گئے۔ گزشتہ دنوں جب انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے، تو وہ مختلف علماء کے پاس گئے، تو وہ جو سوالات تھے، علماء نے کہا یہ تمہارے نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کے تھے بھی نہیں، وہ کہیں اور سے لائے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نے خود یہ کر رہا ہوں۔ تو بالآخر وہ جو ہے نا وہ پکڑے گئے،
یا وہ اس طریقے سے حمایت کر رہے ہیں، بھئی آپ عدالت کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب غامدی صاحب جیسے لوگ حمایت میں آئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف لوگوں نے دیکھا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ممبران ہیں انہوں نے وہاں پر کونسل کے اجلاس میں یہ کہا کہ جو مقدمات قائم ہوئے وہ ان کے جاریانہ رویے کی وجہ سے، ان کے انداز کی وجہ سے اب قائم ہو گئے تو یہ درست ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ تو نہیں کرتی، وہ عدالت تو نہیں ہے، اس نے اپنی رائے دے دی۔ اب اس رائے پر بھی سیخ پا ہونا اور اسلامی نظریاتی کونسل کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا، بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہر صورت یہ سب ہونے کے بعد ان کا کیس عدالت میں ہے، وہ اپنا وکیل کریں، وکیل کر کے وہ اپنے وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ وہ رکھیں، اور جو مدعی ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ سارے کام توہین پر مبنی کیے ہیں، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، برا بھلا کہا ہے، گالم گلوچ کیا، تو وہ اپنے دلائل وہاں پیش کریں گے، اور دلائل کی روشنی میں جج صاحب کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی عدالت ہے، پھر اس کے بعد اگلی عدالت ہے، یعنی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک جو ہے نا وہ معاملات جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک لمبا آئینی پروسیس ہے جس سے بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اور ان پر مقدمہ کرنے والوں کو سب کو گزرنا پڑے گا۔ یہی طریقہ کار ہے، کسی نے نہیں کہا کہ بھائی قانون ہاتھ میں لو، انجینئر صاحب کو جا کے جناب مارو، یہ تو کسی نے تعلیم نہیں دی نا۔ تو اس حوالے سے ذرا آپ دیکھیے، سوچئے کہ اس ملک میں فوج کے خلاف بات ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ فوج ہمارا ادارہ ہے، وہ سرحدوں پر کھڑے ہو کر گرمی سردی میں ملک کو جو ہے نا وہ سکون پہنچاتے ہیں، ملک کی عوام کو، اور ملک کے محافظ و نگہباں بن کے وہاں کھڑے ہیں۔ اب ان کو کوئی گالم گلوچ کرے تو یہ کیسے جو ہے نا وہ درست بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریاست کے خلاف بات کرنے والوں پر مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو معاملہ انتہائی حساس ترین ہے، یہ معاملہ مذہبی ہے، دینی ہے۔ تو اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کچھ کیا، جو ان کا ماضی ہے، کہ کس جارحانہ انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، حالانکہ بابے شے ہیں، یہ کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ وہ ایک انسان ہے، وہ ایک مسلمان ہو کے گزرے ہیں، وہ ایک وجود رکھتے تھے، وہ ایک شے ہیں، اور اس طریقے سے پھر آگے جو ہے نا وہ ساتھ میں نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ جناب ان سا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس بات کی تو ہم تائید کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ حق کوئی نہیں دیتا کہ آپ حضور کی تعریف کرتے ہوئے کسی کی تنقید کریں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے والے کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ دوسرے کے جھوٹے خدا کو گالی دے۔ یہ بڑا واضح اصول ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی کافر، کسی مشرک، بت پرست کے بت کو گالی نہ دیں، کیونکہ جب آپ اس کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے سچے رب کو برا بھلا کہے گا، معاذ اللہ۔ تو انجینئر صاحب کا یہ انداز سمجھ سے بالا تر ہے، تو اس لیے اگر ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اور عدالت میں معاملات ہیں اور عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ اب کہا جاتا ہے جی وہ دیکھیے پاکستان میں تو یہ لوگ ایسے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، اور یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا وہ فتنۃ الخوارج اور فلاں فلاں آپریشن ہونے چاہیے۔ بابا پاکستان میں بسنے والے ایک دو نہیں، کروڑوں مسلمانوں کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گویا توہین کی ہے۔ اب ایسی توہین کے بعد کیا کسی آدمی کو یوں ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ اب دیکھیں ان کی حمایت میں کون لوگ آ رہے ہیں۔ وہ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والی پارٹی ہے، وہ لوگ ان کی حمایت میں آ گئے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، وہ ان کی حمایت میں آ گئے۔ اور پھر یہ یوٹیوبر، میں بھی یوٹیوب پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ خاص طور پر جو لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے چینل ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ
وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بیرونی مدد نہیں ہے. بھائی تو وہ اب بیرونی آقا آ کر آپ کو گھر میں تو دیتے نہیں ہیں. وہ اب طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس کا یوٹیوب آگے بڑھنے دو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی کے ناک پر تھپڑ بھی ماریں, منہ پر تھپڑ ماریں, اس کی ناک کھینچیں, اس کے کان کھینچیں, توہین کریں, تو وہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے, یعنی وہ جاریانہ انداز نہیں ہے. اس کے برعکس عام مسلمان ہے, وہ کسی مرد مجاہد کی بات کرتا ہے تو فیس بک اور دیگر ذرائع اس کی جو ہے نا وہ تصویر بھی نہیں لگانے دیتے, اور پھر بہت سارے مقامات پر جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا پورا یوٹیوب کا چینل اور اس کی ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں. اور یہ سب جو ہے نا وہ ماضی قریب میں ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. تو آخر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا چینل ہو یا وہ لوگ جو انجینئر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ وہ علماء جو اس شعبے سے وابستہ ہیں, جن کی نظر ہے معاملات پر, وہ تمام کے تمام علماء وہ اس جانب ہیں کہ بھئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس عدالت میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان پر مقدمات قائم ہوئے وہ درست ہیں, اور انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والے سمجھتے ہیں درست نہیں. تو اب قانونی جنگ ہے, کورٹ میں لڑی جائے, نہ یہ کہ اب اس کو جو ہے نا وہ ان کے چاہنے والے آ کر گالم گلوچ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب وہ کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب کہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. اب قانونی کارروائی ہے, پاکستان کا ایک قانون ہے, ایک لا موجود ہے, اس کے حساب سے کیس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھنے دیا جائے. وہ بھی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ان کی جو ہے نا وہ بوڑھی دادی ہے, ان کو ہمدردی جو ہے نا وہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جناب ان کی بوڑھی دادی کو صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کا پیارا پوتا وہ جیل میں چلا گیا اور وہ پریشان ہے, والد پریشان ہے. تو اتنی سی تکلیف ایک بوڑھی دادی کو ہوئی تو لوگ جو ہے نا وہ آپے سے باہر آ گئے. تو جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہیں گے, جب آپ ملا علی قاری کو گالی دیں گے, جب آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف بات کریں گے, جب خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سری گالی دیں گے, جب آپ علماء امت کی توہین کریں گے, اور پھر بھی آپ یہ توقع رکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے. صحابہ سے لے کر آج کے مسلمان تک کس کو چھوڑا انجینئر صاحب نے؟ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کی دادی کو تکلیف ہوئی, والد کو تکلیف ہوئی, ٹھیک ہے ان کی دادی کا کوئی قصور نہیں ہوگا, لیکن پوتا گیا جیل میں تو دادی کو تکلیف ہو گئی بقول ارشاد بٹی صاحب کے. تو امت کو جو تکلیف ہوئی ہے, جو ہزارہا علماء مشائخ اور پھر کروڑوں مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی, جو ان کے دل چھلنی کیے گئے, ہم یہ ہماری ہزاروں مائیں ایک طرف اور خواجہ صاحب کی تعلیم وہ ایک طرف, تو یہ کیا ہے بات؟ اگر آپ کو خواجہ صاحب کی بات سے اختلاف تھا تو کوئی منع نہیں کرتا, لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے آپ دلیل سے اختلاف کریں, گالم گلوچ کے ذریعے نہیں. تو اس لیے معزز ناظرین, میں بالکل آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اب قانونی جنگ ہے, قانون کے میدان میں لڑی جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کا احترام کیا جائے, وہ ایک ادارہ ہے, اور اسی طریقے سے دیگر اداروں کا بھی جو ہے نا وہ احترام کیا جائے. اور انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کو اب عدالت کے ذریعے لڑا جائے, نہ کہ سوشل میڈیا پر, نہ کہ دیگر جگہوں پر. اب عدالت فیصلہ کرے, جو عدالت فیصلہ کرے اس کو قبول کر لیا جائے. تو یہی ہے معاملہ, اور اسی معاملے کو لے کے آگے بڑھنا